پاکستان اور افغانستان کی سرحدی حدود کا معاملہ نیا نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے سرحد پر لگائی گئی باڑ کو طالبان کی طرف سے اکھاڑنے کے واقعات بھی ہو چکے۔ کئی مبصرین کو امید تھی کہ طالبان کے افغانستان میں اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کچھ بہتر ہوں گے، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ USIP سے منسلک اسفندیار میر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات مشکلات سے دوچار کیوں ہیں۔ اسفندیار، دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا یہ تبادلہ، کیا اب یہ سمجھا جائے کہ تعلقات مکمل بریک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی شکریہ اسد۔ دیکھیں، ریلیشنز میں کافی ٹینشن رہی ہے پچھلے 1 سال سے، اور پچھلے 6 ماہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشنز کی جو ٹینشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو یہ ریسنٹ بارڈر انسیڈنٹ ہے، یہ ڈائریکٹلی ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں طالبان کی اس پوزیشن سے کہ وہ اس بارڈر کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بارڈر انسیٹلڈ ہے اور ہم اس کی جو پاکستانی پوزیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے باڑ کا مینشن کیا، وہ باڑ کے بھی بہت شدید مخالف ہیں، اور انہوں نے جس طرح باڑ کو کئی جگہوں سے اکھاڑا، ان کی اوورال پوزیشن یہ ہے کہ یہ باڑ یہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں۔ طالبان TTP کی فورس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ایک طرح کی انہوں نے سیاسی پناہ دے رکھی ہے افغانستان کے اندر، اور TTP کے حملوں میں پچھلے کچھ عرصے میں قدرے اضافہ ہوا ہے۔ ملا کر یہ بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو کہ طالبان اور پاکستان کے تعلقات پر اثر انداز ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان میں ایک خواہش بہت عرصے سے رہی ہے، ابھی بھی شاید ہے، کہ طالبان کی حکومت کسی طریقے سے نارملائز ہو، طالبان کی حکومت سکسیڈ کرے، اور اس کی ریکگنیشن کے لیے بھی پاکستان کافی کوشش کر چکا ہے۔ اصل میں ایک چیز، اگر ہم جس کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کسی نہ کسی لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتی ہے، تو کیا یہ واقعہ نچلی سطح پہ سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن کے فقدان کی وجہ سے؟ دیکھیں، اعلیٰ سطح کی جو قیادت ہے وہ رابطے میں تو رہتی ہے، لیکن ان جو اعلیٰ قیادتیں ہیں وہ بالکل الائن نہیں ہیں ان معاملات کے اوپر، اور طالبان کی طرف چند لیڈر تو پاکستان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن چند ان کے ایسے لیڈر ہیں جو کہ پاکستان کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ within their ranks بھی جو ہے وہ ڈفرینس آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ تو افغانستان نے اب اگر ہم دیکھیں تو اپنی جو سرحدیں ہیں وہ ایران، ازبکستان، ترکمانستان کے ساتھ بھی کھول رکھی ہیں، لیکن ان سرحدوں پر ایسے کوئی واقعات رپورٹ نہیں ہوتے، اپیرنٹلی شاید میری نظر سے نہیں گزرے۔ تو پاکستان کے ساتھ یہ تواتر سے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہی ہم اگر جاتے ہیں اوریجنل جو آپ نے کہا کہ بارڈر کو نہیں مانتے یہ اس والے کو؟ جی، یہ بارڈر ڈسپیوٹ پاکستان کے ساتھ خاصہ شدت ہمیشہ سے افغان سیاست میں اس کی ایک اہمیت رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ طالبان کے ابھی تک بارڈر کنٹرول میکنزمز جو ہیں وہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ نیسنٹ ہیں، ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی چند لوکل فرکشنز ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تنازعات بعض اوقات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ جی، تو ان واقعات کے باوجود اگر ہم دیکھیں گے تو پچھلے 1.5 سال میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ افغان طالبان کو پاکستان سے ہونے والی تجارت سے جو آمدن ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ بارڈر بند ہونے سے نقصان دونوں طرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ برابر شاید ہوتا ہے، تو پھر دونوں مستقل کوئی حل نکالنے کے اس پہ غور کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی ڈسکشنز زیر غور ہیں یا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، جو اوورآل تجارت کا حجم ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے ابھی بھی کافی کم ہے، لیکن جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان پاکستان میں بہت کچھ چیزیں ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں، خاص طور پہ کول، ان کی ایکسپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں کول کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے پاور کے لیے، سیمنٹ فیکٹریز کے لیے۔ اس سے طالبان کو کافی زیادہ فائدہ ہے، اور آئی تھنک لاجک تو یہی کہتا ہے کہ جب ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان حالات کو ٹھنڈا رکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات اکثر خراب ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ اسفندیار میر، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اور آف کورس ایک انالیسز آپ کا اس طرح کا کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو تعلقات ہیں شاید ایک خواہش تو ہے لیکن اپیرنٹلی شاید اس پیٹرن پہ جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ بہت شکریہ۔